بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، پھر ہم نے تم کو غرق ہونے سے بچا لیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ کی پوجا شروع کر دی، حال یہ کہ تم اس وقت ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم لوگ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب عطا فرمائی تاکہ تم سیدھی راہ چل سکو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ چل سکو۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کے ساتھ پیش آنے والے ظلم اور اس ظلم کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی مدد۔ بنی اسرائیل نے بہت سارے ظلم برداشت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو ایسی سہولتیں بھی عطا فرمائیں۔ کہتے ہیں تنگی کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کے دین کے خاطر پریشانی اور مصیبت اور ظلم برداشت کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سہولتیں عطا فرمائی۔ یہ سب سہولتوں کا ذکر ہے۔ گزشتہ جمعرات کو مظالم کا ذکر تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے کیسے کیسے معاملے تھے، دن بھر مشغول رکھنا ان کی عورتوں کے ساتھ اور ان کے مردوں کے ساتھ، ان کے کیسے کیسے ظلم تھے۔ یہ گزشتہ جمعرات کو اس کے متعلق پورا سبق تھا۔ تفسیر کی باتیں آیات کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں، لیکن جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں عمل آئے، اس لیے کہ وہ علم مفید ہے جو ہم کو عمل پر ابھارے۔ ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو کن کن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا، کن کن جگہوں پر ان کو شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا،
کن چیزوں سے ان کو کیسی کتاب عطا فرمائی جس سے سیدھی راہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. تو جو چیزیں شکریہ ادا کرنے کی ہے تو ہم بھی ان نعمتوں کو معلوم کر کے اللہ تعالیٰ نے اگر وہ نعمتیں ہمیں دی ہے تو ہم بھی اس کے اوپر شکریہ ادا کریں. یہ ہے اپنے علم پر عمل. کون سی کتاب؟ بنی اسرائیل کو توریت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عطا فرمائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن کریم کو اتارا. تو جس طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب توریت تھی، اسی طریقے سے امت محمدیہ کے لیے ہدایت کی کتاب قرآن کریم ہے. تو گویا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر کے ہم اپنی زندگی میں اچھے اعمال پیدا کریں گے، اور جو برے اعمال ہماری زندگی میں ہے ہم اس قرآن کریم کے علم کی برکت سے اور اس کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے اپنی زندگی سے ختم کریں. برے اعمال کو ختم کرنا اور اچھے اعمال کو اپنی زندگی میں وجود دینا، یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے. قرآن کریم کے نزول اور اس کے اتارنے کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں حضرت شاہ صاحب نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ہے تہذیب النفوس البشریہ، اور دوسرا ہے دمغ العقائد الباطلہ، اور تیسرا ہے نفی الاعمال الفاسدہ. ہر ایک کی وضاحت کرتا ہوں میں. تہذیب النفوس البشریہ یعنی انسانی دلوں کو سنوارنا. انسان کا دل کینہ، حسد، اسی طریقے سے جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، بغض، کپٹ، جو بھی روحانی بیماریاں ہیں، قرآن کریم کی برکت سے اور قرآن کریم کو سمجھنے سے ہم ان بیماریوں کو جو روح سے متعلق ہے اس کو ہم دور کریں. یعنی قرآن کریم کے درس کے سننے سنانے کا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنے دل سے جو بیماریاں ہے، دل کی بیماریاں ہے، اس کو کیا کریں گے؟ زندگی سے ختم کریں گے. کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھیں گے، کسی کے بارے میں کپٹ نہیں رکھیں گے، کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھیں گے. یہ مقصد ہے قرآن کریم کا. جب برائیاں ختم ہو جائے گی دل سے تو اچھائیاں جنم لیں گی. دل گندگی سے جب خالی ہو جائے گا تو گھر صاف ہو جائے گا. جب گھر صاف ہو جائے گا تو اچھی چیزیں رکھنے کا جی چاہے گا. گندی چیزوں میں اچھی چیزیں سیٹ نہیں ہوتی. اور دوسری چیز ہے دمغ العقائد الباطلہ، باطل عقیدے اس کو ختم کرنا. چونکہ قرآن کریم میں یہود، نصارہ، کفار و مشرکین اور منافقین کے باطل عقیدوں کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان باطل اور گمراہ فرقوں کے باطل عقیدوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی طرح اپنے دلوں کے اندر باطل عقائد کو جنم نہ دیں، بلکہ باطل عقائد کو ختم کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کو مضبوط کرے اور اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کرے. توحید کو مضبوط کرے اور اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کرے. اور تیسری چیز ہے نفی الاعمال الفاسدہ، گندے اعمال کو ختم کرنا، اچھے اعمال کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، اچھے اخلاق، یہ سب اعمال صالحہ ہے. اس کی جگہ پر بات بات میں گالی دینا، اسی طریقے سے کسی کو تکلیف دینا، یہ سب اعمال فاسدہ ہے. یہ ختم کرنا ہے. یہ قرآن کریم کے درس کا مقصد ہے. تو تفسیر سے پہلے یہ مذاکرہ اس لیے کیا کہ ہم اپنی نیت کو صحیح کر لیں کہ قرآن کریم کو ہم اس لیے سمجھتے ہیں، اس لیے سنتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کے انوارات اور اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے،
اور قرآن کریم کے نازل کرنے کے جو مقاصد ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ پہلی آیت ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ کبھی کبھی میں کلاس میں طلباء کے سامنے اس واقعے کو بیان کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کا ظہور ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہے، فرعون خود خواب دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکل رہی ہے اور مصر کی طرف آ رہی ہے۔ پھر وہ کاہنوں سے اور پنڈتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو کاہن لوگ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ اعلان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہو سب کو قتل کر دو، تاکہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے جو میری حکومت کو ختم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا کہ جو بچہ فرعون کی حکومت کو ختم کرنے کا سبب ہے، اس بچے کی ولادت کے بعد اس کی ماں اس کو صندوق میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیتی ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صندوق کو فرعون کے پاس پہنچاتے ہیں، اور فرعون اور اس کی بیوی صندوق کو کھول کر دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ یوں کہتی ہے کہ نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بچہ بنائیں گے، اس لیے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو جو دودھ پیتے بچے ہیں صندوق سے اٹھا کر اپنے محل میں لاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قصص النبیین جلد 40 میں 6 عورتوں کا ذکر ہے کہ ایک عورت کو بلایا، دوسری عورت کو بلایا، چونکہ بادشاہ کا خاندان تھا، بادشاہ تھے، اور حضرت آسیہ سب انتظام کر رہی ہیں، تیسری عورت کو بلایا۔ کسی نے کہا کہ فلاں قبیلے میں ایک عورت ہے، اس کا دودھ بڑا میٹھا ہے اور ہر بچہ اس کا دودھ قبول کر لیتا ہے، تو حضرت آسیہ نے کہا اس کو بھی بلاؤ۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی لڑکی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے اس سے کہا کہ بیٹی تو جا دیکھ تو صحیح موسیٰ کے بارے میں کیا نظارہ ہے مصر میں۔ تو دیکھا وہ محل میں گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن محل میں گئی، اور محل میں جانے کے بعد دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ پلایا بچے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کا سینہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، روتے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ محل میں عورتوں کے اندر یہ چرچا ہونے لگی کہ یہ بچہ رو رو کر مر جائے گا۔ کتنے دن ہو گئے کہ اس بچے نے ایک قطرہ دودھ کا بھی نہیں پیا۔ دوسری کو بلایا، پھر بھی اس نے اس کا سینہ قبول نہ کیا، تیسری کو بلایا، چوتھی کو بلایا، یہاں تک کہ 6 عورتوں کو بلایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا سینہ قبول نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن محل میں ان عورتوں کے ساتھ اس مجمع میں موجود تھی، کہا کہ میں ایک عورت کا حوالہ نہ دوں کہ امید ہے کہ جب
یہ بچہ اس عورت کو سینے سے لگے گا تو فوراً اس کا دودھ قبول کر لے گا یہ بچہ. تو چونکہ وہ تو پریشان تھے یعنی محل والے لوگ کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بچہ کسی عورت کا دودھ قبول کر لے، اس کا سینہ قبول کر لے. تو کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ. تو یہ بہن اپنی والدہ کو لے کر آئی جو حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، محل میں آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے سینے سے لپٹ گئے گویا کہ مہینوں سے اس عورت کے سینے کے منتظر تھے. تو محل میں یہ چرچا ہونے لگی کہ یہ اس بچی نے اس عورت کا حوالہ دیا، اس بچے نے اس عورت کا سینہ قبول کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس بچے ہی کی ماں ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے یہ خیال مٹا دیا پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آگے ایک نظام چلانا تھا اسی بچے کے حوالے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ قتل تو کروانے والے ہیں نہیں. اب حضرت آسیہ بہت خوش ہو گئی کہ چلو بچے کے لیے ایک ایسی ماں مل گئی جو اس کے لیے سہارا بن جائے گی اور اس کا دودھ اس بچے کو پلائے گی اور بچے کی زندگی بچ جائے گی. اب حضرت آسیہ نے کہا کہ تم محل میں رہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ تم محل میں رہو، شاہانہ کھانے کھاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ. تو 1-2 دن رہی محل میں اور پھر کہا کہ یہاں مجھے جمتا نہیں ہے، میں تو اپنے گھر جاؤں گی، اس لیے کہ میرے اور بھی اولاد ہیں، ان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اس بچے کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاؤ، مہینے میں ہم آپ کو اس کی اتنی تنخواہ دیں گے. دودھ کا زمانہ پورا ہوا تو بچہ دوبارہ محل میں آیا اور اس بچے کی پرورش کون کر رہا ہے؟ فرعون اور اس کے لوگ. اور اسی بچے کے ہاتھ اس کی حکومت تباہ اور برباد ہونے والی ہے. 30 سال تک خدمت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، شاہانہ انداز میں خدمت. اور پھر اس کے بعد 2 قبطیوں کو، ایک قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا تھا، اور یہ قبطی سے جھگڑا ہوا تھا وہ سامری کا، گزشتہ جمعرات والا سامری جس کا نام بھی موسیٰ تھا. تو اس نے پھر راز فاش کر دیا، یعنی کس نے مارا تھا وہ تو معلوم نہیں ہوا، لیکن سامری نے پھر دوسرے دن کیا کیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، کہا کہ یہ قبطی مجھے مار رہا ہے. دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا جھگڑا کرنے والا انسان ہے. یوں کر کے آگے گئے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے دن جو قبطی کو مارا تھا 1 مکہ مارا تھا، 1 مکہ، اور وہی مر گئے. حکومت کا کھانا کھایا تھا، مرغے مسلم کھائے تھے، اس لیے ایک ہی مکے سے مار دیا. قرآن کریم میں فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ہمارے چھاپی میں پڑھاتے تھے مولانا ظہیر الدین صاحب، تو ٹکولی میں جب میں تھا تو اس وقت آئے تو مجھے کہا کہ مولوی صاحب ادھر آؤ. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، مارا موسیٰ نے جب بھوسا تو ہو گئی اس کی قضا، فَقَضَى عَلَيْهِ تو ہو گئی اس کی قضا. تو ترجمہ ہی ایسا کرتے تھے، یعنی ایک ہی مکے میں اس کو ختم کر دیا. تو دوسرے دن بھی یہ سامری جھگڑ رہا تھا کسی قبطی سے، تو سامری چونکہ بنی اسرائیل سے تھا تو کہا کہ موسیٰ میری جو ہے نا حمایت اور میری مدد کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جھگڑا کرنے والا آدمی ہے، کل بھی اس کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، آج بھی جھگڑ رہا ہے. یوں کر کے موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف تھوڑے آگے بڑھے تو اس کو یہ لگا کہ کل والا مکہ مجھے بھی پڑے گا تو میری بھی ہو جائے گی قضا. تو اس نے کہا کہ کل تم نے جس کو مار دیا تھا مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ تو دوسرا جو قبطی تھا اس نے سن لیا اور وہ بھاگا اور بھاگتا ہوا فرعون کے محل میں گیا اور یہ کہا کہ کل جس قبطی کو مارا تھا وہ مارنے والا موسیٰ تھا جس کو تم نے پالا ہے.
موسیٰ علیہ السلام تو پھر مصر چھوڑ کر چلے گئے، مدین چلے گئے۔ بہت لمبا سفر ہے مدین کا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجا، ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، قدرتی نظام ہے، اس کا واقعہ بھی آئے گا تو بتائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے یہاں رہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، تمہارے لیے مدین میں کوئی سہارا نہیں، اور مصر تم جا نہیں سکتے اس لیے کہ فرعون کی حکومت ہے، اور فرعون کے لوگ تمہیں پکڑ کے مار دیں گے، یہاں رہو اور 10 سال بکریاں چراؤ، 10 سال بکریاں چراؤ، اور اس کے بعد میری ایک لڑکی، 2 لڑکیاں ہیں، اس میں سے ایک لڑکی سے میں آپ کا نکاح کر دوں گا۔ تو 10 سال بکریاں چروائی، 40 سال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب مدین سے واپس آ رہے تھے مصر، تو راستے میں آگ لینے کے لیے گئے اور پیغمبری مل گئی۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے یہاں پر کہ 30 سال تک مرغے مسلم کھایا تھا، محل میں شاہانہ انداز میں پرورش ہوئی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت سنبھالنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے حکومت کا نشہ ان کے اندر چڑھا ہوا تھا، اور 40 سال کے بعد نبوت کا کام ان کے حوالے کرنا تھا، اور وہاں حکومت نہیں چلتی، وہاں تو تواضع چلتی ہے، ہر ایرے گہرے کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 سال بکریاں چروا کر ان کا جو 30 سال کا جو انداز حکومت اور جو مزاج اونچے قسم کا بن گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اس لیے 10 سال بکریاں چروائی، 10 سال بکریاں چروائی، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ بکریاں اس لیے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے چروائی کہ بکری جو ہے نا یہ متواضع جانور ہے، متواضع جانور ہے، اس میں تواضع ہے۔ بکریوں کو پالنے والا اور بکریوں کے ساتھ رہنے والا بھی متواضع ہوتا ہے، اس لیے بکریوں کے پالنے کی اور اس کو چرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں بہت مشہور واقعہ ہے، مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، اور بہشت زیور میں بھی وہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے نا، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا جس کو ہم ٹکلا کہتے ہیں، اور ایک کوڑ والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو گنجے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بال دے دے، کوڑ والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا جسم ٹھیک ٹھاک کر دے، اور نابینا اندھے آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو، فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، اس کے سر پر بال آ گئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قدرت دی تھی۔ پھر کچھ مدت کے بعد، پھر اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو ایک نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے، وہ فرشتے نے اس کو اونٹ دیا اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا بھی کی۔ دوسرے نے کہا مجھے گائے چاہیے، اور اس کے لیے بھی برکت کی دعا کر دی۔ تیسرے نے کہا مجھے بکری چاہیے، تو اس کے لیے بھی برکت کی دعا دے دی۔ تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ والے کو اونٹوں کا ریوڑ بنا دیا، گائے والوں کے لیے گائے کا ریوڑ بنا دیا، اور بکری والے کے لیے بکریوں کا پورا ریوڑ بنا دیا۔ پھر ایک مدت کے بعد وہ فرشتہ آیا دوبارہ امتحان لینے کے لیے، تو اونٹ والے کے پاس گیا وہ فرشتہ اور کہا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، اور میرے لیے اب بظاہر اپنے وطن میں پہنچنے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، اگر آپ مجھے ایک اونٹ دے دے تو میں اس کے اوپر سواری کر کے میں اپنے وطن پہنچ سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے، اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر ایک اونٹ مجھے دے دیں گے تو آپ کا کیا کم ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ چلو یہاں سے، ورثت هذا المال کابرا عن کابر،
اس مال کا تو میں پشتوں سے مالک ہوں۔ اونٹ نے اس کے اندر تکبر پیدا کر دیا۔ گائے والے کے پاس گئے، وہ فرشتہ گیا تو گائے والے نے بھی ایسا ہی جواب دیا، گائے والے نے ایسا ہی جواب دیا۔ پھر فرشتے نے دونوں کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اللہ تو اس کو اس حال پر بنا دے جس حال پر وہ پہلے تھے۔ تو وہ اسی حال پر ہو گئے جس حال پر وہ پہلے تھے، گنجا گنجا ہو گیا اور نابینا نابینا ہو گیا۔ تیسرا جو بکریوں والا شخص تھا، فرشتہ اس کے پاس گیا، اس سے کہا کہ بھئی میرے لیے، میں مسافر ہوں، میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ بکری دے، اس کو بیچ دوں، اس کا دودھ نکال دوں اور میرے لیے سہارا بن جائے گا۔ تو اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو اس نے بکری دی اور پھر فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری بکری کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے 3 ساتھیوں کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا اللہ کی طرف سے، تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ بکری والے نے اس لیے بکری دی اور اپنے دل کے اندر ہی اس نے یہ بات فرشتے کے سامنے بھی کہی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اللہ نے مجھے دیا۔ یہ تواضع کی بات ہے، یہ شکریہ ادا کرنے والی بات ہے۔ تو یہ جو تواضع پیدا ہوئی وہ بکریوں کی صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے بکریوں کا پالنا اور بکریوں کا چرانا یہ انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں، قیامت سے قریب، وہ لوگ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے جو بکریاں چرانے والے اور بکریاں پالنے والے ہیں۔ وہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور اس کا دودھ دوہیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب بکریاں جمع کر دے ہوئے جتنے بھی بیٹھے ہیں سب، لیکن بہرحال یہ بکری کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 10 سال بکریاں چروائی اور ایک بکری ایک مرتبہ ریوڑ میں سے بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے اور کانٹوں میں سے ان کے بدن پر بھی کانٹے لگ رہے ہیں اور بکری کے جسم کے اوپر بھی کانٹے لگ رہے ہیں، اور کافی دور جانے کے بعد اس بکری کو پکڑا۔ پکڑنے کے بعد انہوں نے اپنے کانٹے نہیں نکالے، بکری کے کانٹے نکالے اور بکری سے کہا کہ تو نے کتنا مجھے دوڑایا اور اپنے آپ کو پریشان کیا، کاش کہ تو نہ بھاگتی۔ یہ تواضع کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب دل بن گیا ہے، اب دل بن گیا ہے، اب تواضع پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو نبوت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ہر ایرے گیرے کو نبوت نہیں ملتی۔ نبوت کے لیے خاندان بھی اعلیٰ ہو اور صفات بھی اعلیٰ ہو۔ اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس وقت جو نبوت کے لیے جو 2 چیزیں سب سے پہلے دیکھی گئی، خاندان بھی اعلیٰ اور اوصاف بھی اعلیٰ۔ تو یہ واقعہ اگر غور کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یعنی وہ چونکہ حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر تباہ ہونے والی تھی، تو اس کے لیے بنی اسرائیل کے اولاد کو قتل کروا رہا، اور جس کے ہاتھ میں حقیقت میں اس کی حکومت جانے والی تھی اس کو اپنے محل میں لا کے پال رہا ہے۔ کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا! اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال سمندر کو پھاڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر ملک شام لے جا رہے تھے، اور بیچ میں سمندر پڑ گیا، اور وہ سمندر ہے بحر احمر۔ اب سامنے جب سمندر دیکھا اور رات کا وقت تھا تو بنی اسرائیل چلانے لگے، کہا کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو مروا دیا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ جب سے تم ہمارے ساتھ ہوئے ہو مسلسل ہم پر حالات ہیں۔ یہ ان کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل بول رہے ہیں، جب سے تم ہمارے ساتھ ہوئے ہو تب سے ہم پر مسلسل حالات ہی حالات ہیں۔
اب ہم تو مر گئے، پکڑے گئے، ہم کاٹے جائیں گے۔ اور دیکھا کہ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل چلانے لگے، کہا کہ اب ہم مارے گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، بالکل نہیں، ان معی ربی سیہدین۔ اس آیت میں اور اس جملے میں ایسا اعتماد اور ایسا بھروسہ اور اللہ کی ذات پر ایسا یقین تھا، یقین ٹپک رہا تھا اس جملے میں کہ سب سکتے میں آ گئے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راہ دکھائے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ نے سمندر کے اوپر عصا مار دیا، سمندر دو حصوں میں ایسے ہی پھٹ گیا اور پانی باقاعدہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بالکل راستہ بن گیا۔ 12 راستے بن گئے، 12 راستے۔ اور چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے گزرا اور انہوں نے سمندر کو پار کیا۔ فرعون نے دیکھا کہ آہا سمندر پھٹ گیا اور راستے بن گئے ہیں، تو فرعون نے کہا کہ دیکھو سمندر نے مجھے راستہ دیا ہے، چلو اور بنی اسرائیل کو پکڑو۔ انہوں نے بھی اپنی سواریاں اور اپنے گھوڑے جو ہے اس کے اندر ڈال دیے، سمندر میں ڈال دیے۔ جیسے ہی 20 سمندر میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جا، سب کو غرق کر دیا، کوئی نہیں بچا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ غرق کیا فرعون کے لشکر کو، تو بنی اسرائیل پیچھے سے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے کہ سمندر مل گیا اور یہ لوگ ڈوب رہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس نظارے کو دیکھ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ دشمنوں کو جو ہر وقت ان کے اوپر مسلط رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو اس کی قوم کے ساتھ نیست و نابود کر دیا۔ اور مصر جو ہے بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والے لوگوں سے خالی ہو گیا، گویا کہ مصر جو ہے نا بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا کہ جاؤ پورا ملک تمہارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کم نعمت ہے۔ ان نعمت مدینے کی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں کے ساتھ ہم نے یہ احسان کا معاملہ کیا ہے اور تم قرآن کا انکار کرتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ نعمتوں کو دیکھ کر تمہیں اس نعمت کی قدردانی اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکریہ یہ تھا کہ تم قرآن پر ایمان لاتے، قرآن کے تقاضوں پر چلتے۔ توریت میں تحریف ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اب ختم ہو گئی، اس لیے اب تمہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے انوار اور اس کے برکات اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن کریم کی برکت سے ہمارے اخلاق کو مزین اور بہتر بنائے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کے مرحومین کی اللہ تعالی بال بال مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔